السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، میرا نام ڈاکٹر مفتی حافظ علی حسن فریدی. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. پیارے بچوں، میں آپ کا گریڈ 4 اسلامیات کا ٹیچر. پیارے بچوں، چیپٹر نمبر 3 سیرت طیبہ. پیارے بچوں، ہم بیان کر رہے ہیں ہجرت حبشہ SLO نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر کے اہم نکات جان سکیں. پیارے بچوں، جب مسلمان نجاشی کے علاقہ میں حبشہ میں ہجرت کر کے آئے تو کفار مکہ نے نجاشی کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ مسلمان تو آپ کے دین کے خلاف ہیں، یہ مسلمان اچھے نہیں ہیں. تو ایک دن حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں تھے تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمانے لگے، اے نجاشی، ہم جاہل قوم تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، طاقتور کمزور پہ ظلم کرتا تھا، ہم گمراہ تھے. اللہ نے ہم میں ایک رسول کو بھیجا جس نے ہمیں بت پرستی سے منع کیا، جس نے ہمیں شرک سے منع کیا، جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، جس نے ہمیں بتایا یتیموں کا مال نہ کھایا جائے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، جس نے ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا حکم دیا. پیارے بچوں، جب یہ بات نجاشی نے سنی تو نجاشی بڑا خوش ہوا. نجاشی نے کہا، تمہارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا ہے اس میں سے کچھ پڑھ کے سنائیے. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے سورہ مریم کی چند آیات پڑھ کر سنائی تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ بڑا خوش ہوا. پیارے بچوں، ابھی مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اگلے دن پھر لوگوں نے نجاشی کو کہا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کے بارے میں اچھا عقیدہ نہیں رکھتے. نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلا لیا، ہمیں بتائیے تمہارے مذہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا معلومات ہیں. تو پیارے بچوں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، روح اللہ ہیں، اور ان کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ پاک دامن خاتون ہیں. تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، اللہ کی قسم، جو تم نے بتایا اس میں تھوڑا سا بھی تنکے جتنا زیادہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ سب کچھ تم نے پرفیکٹ بتایا ہے، اور واقعی عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں. پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے دین کے لیے بہت سی مصیبتیں اٹھائیں، بہت سی تکالیف اٹھائیں. ہجرت حبشہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اسلام کے لیے ہمیں قربانی دینی چاہیے. صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے. پیارے بچوں، ہمیں بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. آج کا ہمارا لیکچر یہیں پہ ختم ہوا، اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.